شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناشتے میں انڈا ابال کر کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ اگر کپڑوں کے کالر سے میل اتارنی ہو تو ٹوتھ پیسٹ میں چائے والی پتی ملا کر رگڑنے سے میل فوراً نکل جائے گی۔ گوبھی کے پتوں پر گاجر کا رس لگا کر چہرے پر رکھ کر سو جائیے، صبح کو چہرے کی ساری جھریاں غائب ہوں گی۔ پانی میں نیم کے پتے اور 3 قطرے ناریل کے تیل کے ڈال کر نہا لیں، 90 سال تک بدن کے کسی بھی اعضاء پر خارش نہ ہوگی۔ بال جھڑ گئے ہیں تو نمکین پانی میں امرود کے پتے اور ناریل کا تیل ڈال کر سر دھو لیں، بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر دور کی نظر کمزور ہے تو جامن کا تازہ پتا سیدھا رات کو آنکھوں پر رکھ کر سویا کریں، اور اگر نزدیک کی نظر کمزور ہے تو جامن کا پتا الٹا آنکھوں پر رکھ کر سویا کرو، نظر تیز ہو جائے گی۔ گوبھی کے پتے پانی میں ابال کر چہرہ دھونے سے چہرے میں چمک آتی ہے۔ رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھانے سے بڑھاپا آتا ہے۔ نہانے کے فوراً بعد بالوں کو ڈھانپ لینے سے بالوں کی چمک ختم ہو جاتی ہے۔ لیموں پر چینی لگا کر چوس لینے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ رات کے وقت الائچی والا دودھ پینے سے جوڑوں کا درد رک جاتا ہے۔ زیادہ بولنے سے دماغی کمزوری کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد دودھ میں کھجوریں ابال کر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ سینے میں جلن ہو تو کھانے کے بعد لونگ چوس لیا کرو۔ اگر کان پر اچانک بال اگنے لگ جائیں تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ 20 سال کی عمر میں شادی کر لینے سے بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ 30 سال کی عمر کے بعد شادی کرنے سے اولاد جلدی پیدا نہیں ہوتی۔ اگر کہیں آگ لگ جائے تو وہاں پر اذان پڑھنے سے آگ کا زور کم ہو جاتا ہے۔ ہفتے میں 2 گھنٹے واک کرنے سے آپ کی عمر بڑھتی ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے لگ جائے تو اچھی صحت کی نشانی ہے۔ نہارمو ایک چٹکی نمک چاٹ لینے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر چہرے کی جلد لٹک رہی ہو تو ادرک پانی میں ابال کر اس کی بھاپ چہرے پر لینے سے جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ دیسی مرغی کی یخنی بنا کر پینے سے لکوہ کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کریلے کا جوس نکال کر پینے سے شوگر کی بیماری دور ہوتی ہے۔ ناخنوں پر روزانہ تیل لگانے سے بیماریاں نہیں آتی۔ صبح کے وقت ایلو ویرا کا 1 قطرہ چکھ لو، زندگی بھر چہرے پر کسی قسم کا داغ نہیں پڑے گا۔ ہینڈ فری لگا کر موبائل چلاتے رہنے سے انسان میں اونچا سننے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ انڈے کی سفیدی بالوں میں لگانے سے بال موٹے اور چمکدار ہوتے ہیں۔ صبح سویرے سبز گھاس دیکھنے سے آنکھوں کی ورزش ہوتی ہے۔ نہارمو انار کھانے سے صحت اچھی ہوتی ہے۔ الٹے پاؤں چلنے سے موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ کپڑوں والے صابن سے سر دھونے سے بالوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ شہد کو سرکے میں ملا کر کلی کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ ناشتے میں چائے پینے سے ہونٹ کالے پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں تو بکری کے دودھ میں کھجور کے دانے ابال کر پی لو۔ دیے میں ناریل کا تیل ڈالنے سے دیا بجھتا نہیں۔ چنبیلی کے پھول چبانے سے پسینے سے بدبو نہیں آتی۔ گڑ والی چائے بنا کر پینے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ سورہ قدر روزانہ رات کو پڑھ کر سونے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بخار والے مریض کو دال کا سالن پکا کر کھلاؤ، بخار اتر جائے گا۔ آگ کے دھوئیں پر بیٹھنے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ سہانجنے کا اچار بنا کر کھانے سے بدہضمی ختم ہوتی ہے۔ جن لڑکیوں کو ماہواری وقت پر نہ آتی ہو تو لیمو گرم پانی میں نچوڑ کر پیا کریں۔ املی کا جوس پینے سے گردوں کی پتھری ختم ہوتی ہے۔ مالٹے کا جوس بنا کر پینے سے ذہنی ٹینشن دور ہوتی ہے۔ میری بیوی ایک گائناکولوجسٹ تھی، میں بھی اس کے ساتھ اکثر سفر کیا کرتا تھا۔ ہم لوگ دور دور تک سفر کر کے آتے اور جاتے رہتے تھے۔ اکثر ہمارے مریض دور دراز سے ہمیں ملنے آتے یا کسی کا کیس کرنا ہوتا تو ہم گھر چلے جاتے تھے، مگر وہ دن معمول کے مطابق نہیں تھا۔ رات مغرب کے بعد کا وقت تھا۔
رات مغرب کا وقت تھا جب میں ایک نشیبی علاقے سے گزر رہا تھا کہ تبھی ایک آدمی بارش میں روتا ہوا گاڑی کے قریب آ کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگا۔ پہلے تو مجھے یہ لگا کہ شاید یہ آدمی ہمیں لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی چور چکا ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کی شکل اور اس کا حلیہ چوروں والا بالکل بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ بہت ہی پسے ہوئے غریب گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے فوراً ہی گاڑی روک لی جبکہ میری بیوی مجھے منع کر رہی تھی۔ اس آدمی نے ہم سے گاڑی کا شیشہ نیچے ہوتے ہی روتے ہوئے آنسوؤں کے بیچ کہنے لگا، خدا کے لیے میری مدد کیجیے، گھر میں میری بیوی بیمار پڑی ہے، اس کا بچہ ہونے والا ہے، آپ میرے گھر چلیں، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ وہ آدمی بری طرح سے رو رہا تھا، شاید اس کی بیوی واقعی میں آخری سٹیج پر تھی اور بچہ پیدا ہونے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ اب جبکہ اس نشیبی علاقے میں گاڑی کی سہولت بھی موجود نہ تھی، اوپر سے اس وقت تیز بارش ہو رہی تھی، تو اس آدمی کی پریشانی تو بجا تھی۔ میری بیوی نے جب اس کی تکلیف سنی تو کہنے لگی کہ ہمیں اس کے گھر چل کر خود اس کی بیوی کا علاج کرنا چاہیے۔ ویسے بھی تو کٹ ہر وقت ہمارے پاس موجود رہتی ہے۔ اس میڈیکل کٹ میں نوزائیدہ بچوں کے لیے اور ایسی حاملہ عورتوں کے لیے ہر چیز موجود رہتی ہے جن کا بچہ پیدا ہونے میں تھوڑی ہی دیر رہ جاتی ہے۔ مجھے یہ بات بہت ہی پریشان کر رہی تھی۔ اگر یہ آدمی کوئی اور نکلا، اس کی حقیقت کچھ اور ہوئی تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ آدمی ہمیں نہیں جانتا تھا، نہ ہم اس کو جانتے تھے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ آدمی ہمیں گھر جا کر یرغمال بنا لے۔ گھر میں کوئی ہٹے کٹے لوگ ہوں، مگر میں نے یہ بات اپنی بیوی کو نہیں کہی کہ کہیں وہ بھی پریشان نہ ہو جائے۔ اس وقت ہم صرف خدمت خلق کے جذبے سے وہاں جا رہے تھے۔ میں نے یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ اس آدمی نے ہمیں راستہ بتانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عالیشان گھر آیا۔ یہ آدمی بہت ہی پریشان لگ رہا تھا۔ یہ تو ایک غریب گھر کا باسی لگ رہا تھا، مگر گھر کافی عالیشان تھا۔ میں نے دیکھا گھر تو پکا بنا ہوا تھا، جبکہ اس علاقے میں صرف کچے گھر ہی تھے۔ زیادہ تر گھروں کی چھت بھی کچی تھی۔ یہ گھر بڑا ہی خوبصورت تھا۔ میں نے اس گھر میں قدم رکھا تو میں سوچنے لگا، یہ آدمی بہت ہی امیر ہوگا، پھر اس کی یہ حالت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال اس نے ہمیں اندر آنے کو کہا۔ ہم نے اسے جب یہ کہا کہ ہم دونوں ہی ڈاکٹرز ہیں تو خوش ہو گیا۔ کہنے لگا، پھر تو مجھے اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر نہیں جانا پڑے گا، آپ لوگ میری بیوی کی مدد کیجیے، میں اپنے سے جو ہو سکا آپ کے لیے کروں گا۔ آپ کی فیس، آپ کا معاوضہ، آپ کی خدمت، آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ایسی بات نہیں ہے بھائی، ہم یہ سب اللہ کے لیے کر رہی ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اور میری بیوی ہمیشہ مل کر ہی کیس کیا کرتے تھے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس آدمی کے کمرے میں گیا تو اس عورت پر نظر پڑتے ہی میری مارے حیرت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے آج سے پہلے بھی کئی عورتوں کو دیکھا جو پیٹ سے ہوتی، مگر اس عورت کی شکل، اس کا حلیہ، اس کے جسم کا ہجوم دیکھ کر مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ کوئی مخلوق ہے۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ حیران ہو رہی تھی، کیونکہ عورت کا پیٹ کافی زیادہ بڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے انسان کا نہیں بھینس کا بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ میں نے مگر اس آدمی کو یہ بات نہیں بتائی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ اتنے بڑے بچے کے ساتھ، اتنے بڑے پیٹ میں وزن کے ساتھ عورت کو تکلیف تو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اب وہ آدمی کس قدر تکلیف میں تھا، پریشانی میں تھا، اس بات کا اندازہ اور احساس مجھے ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی مدد کی۔ اس عورت کو میں نے ضروری انجیکشن بھی لگا دیے، جس سے بچے کی پیدائش میں عورت کو درد نہیں ہوتا، آسانی ہوتی ہے۔ میں نے اب باہر چلے جانا تھا، کیونکہ میں کسی بھی عورت کے بچے کی پیدائش کے وقت کمرے میں موجود رہنا بہت ہی غیر مناسب سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے تو میں اور میری بیوی لوگوں کے پسندیدہ تھے کہ میں ہمیشہ عورتوں کی بہت عزت کرتا تھا، ان کے پردے کا خیال رکھتا اور کبھی ایسی کوئی حرکت نہیں کرتا جس سے دوسروں کی حرمت پر آنچ آئے یا پھر ذرا بھی انہیں عجیب محسوس ہو۔ میری انہی عادتوں کی وجہ سے لوگ مجھ پر بے پناہ بھروسہ کرتے تھے۔ پھر میری بیوی بھی ساتھ ہی ہوتی تو لوگوں کا اطمینان مزید بڑھ جاتا۔ بہرحال میں جب باہر آیا تو مجھے امید تھی کہ میری بیوی اب تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد آ کر مجھے خوشخبری سنائے گی۔ میں باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، مگر جب میں نے گھڑی پر وقت دیکھا 40 منٹ ہو گئے، میری بیوی کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی۔ وہ آدمی بھی پریشان ہونے لگا۔ میں نے اسے اجازت دی۔ میں نے کہا کہ آپ اندر جا کر دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ اندر گیا، واپس آیا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولا کہ بچہ تو پیدا ہو گیا ہے، مگر آپ کی بیوی کیا ہوا؟
میری بیوی کو کیا ہو گیا ہے؟ شازیہ کو مجھے تو اب اس آدمی پر شک ہی ہونے لگا تھا، کیونکہ ظاہر ہے اگر میری بیوی کو کچھ ہو جاتا تو میں اسے کیسے بخش سکتا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا کہ شازیہ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا آپ خود ہی جا کر اندر دیکھ لیجئے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو میری نظر شازیہ پر پڑی، جو کہ کرسی پر یوں بیٹھی تھی جیسے کہ اسے گہرا صدمہ لگا ہو۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ بچے کہاں گئے؟ میں نے دل میں سوچا، اور پھر بیڈ کی دوسری طرف نظر پڑی تو وہاں پر ایک چھوٹی سی ٹوکری میں بچے کا چہرہ ڈھانپ کر رکھا گیا تھا۔ کیا بچہ پیدا ہو گیا ہے؟ بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں آئی۔ میری بات سنتے ہی اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے لے چلو، میں مزید یہاں نہیں رکنا چاہتی۔ شازیہ کی بات سن کر مجھے شک ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس آدمی سے کچھ کہتا وہ بیڈ کی دوسری طرف گیا۔ اس نے جا کر بچے کا چہرہ دیکھا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اپنے سینے پر ہاتھ مار کر چیخنے لگا، اے اللہ تو نے مجھے بہت بڑی سزا دے دی ہے، اے میرے مالک میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس آدمی کا رونا دیکھ کر مجھے مزید اس ماحول میں گھٹن سی ہونے لگی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا تو کیا ہوا؟ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، بولی کہ خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو، میں مزید یہاں رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی بیوی کی بات پر فوراً عمل کیا، اسے باہر لے کر آیا اور گاڑی میں بٹھا دیا، مگر جیسے ہی ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے میری بیوی کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی، شاید کہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مجھے بہت ہی سخت پریشانی ہونے لگی تھی، یہ کیس تو ہمارے پلے ہی پڑ چکا تھا۔ میں پریشان ہوا، میں نے گاڑی سپیڈ کے ساتھ چلانا شروع کر دی۔ میں اپنی بیوی کو جلد از جلد ہوش میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میری بیوی میرا سب کچھ تھی، میرے لیے پوری دنیا تھی۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں کبھی بھی اس کے ساتھ کوئی سختی والا رویہ اختیار نہیں کروں گا۔ مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد میں ہسپتال کے باہر پہنچ گیا تھا۔ میں نے کچھ اسٹاف کی مدد سے اپنی بیوی کو ایمرجنسی روم میں پہنچا دیا۔ ڈاکٹرز نے میری بیوی کو چیک کرنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ میری بیوی شدید خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی ہے۔ اس کا بلڈ پریشر بھی کافی لو ہو چکا تھا، یعنی کہ خون سوکھ چکا تھا۔ مجھے بہت ہی پریشانی ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میری بیوی ہوش میں آئی تو اس نے کسی سے بھی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک تو اپنی بیوی کی فکر میں مرے جا رہا تھا، اور دوسرا مجھے تجسس بھی کھائے جا رہا تھا۔ ایسا کیا ہوا اس لیبر روم میں جو میری بیوی بے ہوش ہو گئی ڈر کے مارے، اور اب وہ مجھ سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ بات تو مجھے دل میں کھائے جا رہی تھی کہ میری بیوی کے ساتھ اس کمرے میں کیا ہوا جس کے بعد وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں اپنی بیوی کے حوالے سے اتنا پریشان ہو گیا کہ باقی ساری باتیں بھول گیا تھا۔ میں اس کے پاس جانا چاہتا تھا۔ میں گیا اس نے منہ پھیر لیا، بولی کہ خدا کے لیے ظفر مجھ سے ابھی کوئی بات نہیں کرو، میرا دل بری طرح سے ڈرا ہوا ہے۔ ہاں میری جان، میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے کسی بھی واقعے کو دہرانا تمہارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ تم کسی چیز کے بارے میں مت سوچو۔ میں نے اپنی بیوی کو یہی بات کہی تو ساتھ ہی مجھے سائیکٹرسٹ نے بات سمجھا دی کہ اب آپ اپنی بیوی سے یہ ہرگز مت پوچھیے گا کہ اس رات وہاں پر کیا ہوا تھا، وہ کیوں ڈری تھی، کیونکہ اگر انہوں نے اس واقعے کو اپنے ذہن میں دوبارہ سے دہرایا تو اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہو سکتے ہیں وہ پھر اسی کیفیت سے گزریں۔ تو آپ اپنے تجسس کو لگام دیجیے، آپ اس کے دل میں اس بات کو نکال دیجیے کہ اس رات وہاں پر کیا ہوا تھا۔ اگر آپ بھی یہی سوچنے لگ جائیں گے تو پھر آپ اپنی بیوی سے پوچھیں گے، اور جب پوچھیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں اس بات سے بالکل متفق ہو گیا تھا کہ میری بیوی نے جو کچھ بھی دیکھا اب مجھے اس سے دوبارہ نہیں پوچھنا، مگر کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں سے تجسس کبھی ختم نہیں ہوتا، اور مرتے دم تک وہ ہمیشہ ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہی رہے گا۔ تجسس تو اس کے دل میں باقی رہے گا۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ میں اپنی بیوی سے نہ سہی اس آدمی سے دوبارہ جا کر یہ بات ضرور پوچھوں گا کہ اس رات وہاں پر کیا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کا بچہ تو پیدا بھی ہو گیا تھا، مگر مجھے اس آدمی کا رونا بھی یاد تھا کہ وہ دھاڑے مار مار کر چیخے مار مار کر رو رہا تھا۔ اب ظاہر ہے کوئی آدمی بلا وجہ اپنے بچے کی پیدائش پر چیخے مار کر تو نہیں روتا، یا صرف بیٹی پیدا ہونے پر کوئی اتنا دکھی نہیں ہوتا کہ وہ چیخے مار مار کر رونا شروع ہو جائے۔ اس عورت کا حد سے بڑا ہوا پیٹ اور اس کمرے کا عجیب سا ماحول، مجھے سب کچھ بہت ہی پریشان کر رہا تھا۔ میری بیوی کی پریشانی کی وجہ سے اس کے گھر والے بھی کافی زیادہ فکر مند ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کو کچھ دن اپنے پاس رکھیے، اس کے ذہن سے وہ ڈر ختم ہو جائے تو اسے واپس اپنے گھر لے جاؤں گا۔ کچھ دن یہ اپنے ماحول سے الگ ہو کر تازہ ہوا میں سانس لے گی تو زندگی کی طرف لوٹ کر آئے گی۔
میری ساس نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا تم بالکل صحیح بات کر رہی ہو، کبھی بھی انسان ایک ماحول میں رہ کر ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ میری ساس اپنی بیٹی کو گھر لے گئی۔ اب میرے پاس کھلا موقع تھا کہ میں جا کر اس آدمی سے دوبارہ پوچھ سکوں کہ اس رات وہاں پر کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے میری بیوی کو مارے ڈر کے بے ہوشی کا دورہ پڑ گیا۔ اگرچہ مجھے اس جگہ کا سارا راستہ صحیح سے یاد نہیں تھا، مگر پھر بھی میں نشانیوں پر چلتا ہوا اس نشیبی علاقے میں پہنچ گیا۔ سیالکوٹ میں ویسے بھی ایسی بہت ساری جگہ ہیں جہاں آپ جاتے ہیں تو دوسری بار جا کر سمجھ نہیں آتی کہ پہلے آئے تھے یا نہیں۔ میں بھی اسی طرح سے پوچھتا پاچھتا اس جگہ تک پہنچ گیا۔ اس آدمی کا گھر مجھے اچھے طریقے سے یاد تھا کیونکہ یہ ایک نشیبی علاقہ تھا، یہاں پر باقی کے گھر کچے تھے۔ ایک یہی گھر تھا جو کہ عالیشان بنا ہوا تھا، جو خوبصورت طریقے سے اپنی شان و شوکت کا پتہ دیتا تھا۔ بہرحال میں اس گھر کے آگے رک گیا تھا۔ میں نے دیکھا تو گھر کے اندر مکمل ویرانی چھائی ہوئی تھی، آس پاس بھی کوئی نہیں تھا، باہر بس پرندوں کی ہلکی ہلکی آواز تھی۔ اس گھر کی دہشت اور وحشت دیکھ کر مجھے بھی خوف سا آنے لگا تھا۔ عموماً گھر جاتے ہی ایک ایسا احساس آتا کہ جیسے یہاں کچھ انسان رہتے ہیں، مگر وہ گھر ایسا تھا کہ مجھے اس کے اندر داخل ہوتے ہی ایسے لگا جیسے کہ میں کسی مکان میں یا پھر کسی ویرانے میں آ گیا ہوں۔ تبھی اندر دروازے پر دستک دینے پر کسی نے اندر سے دروازہ کھولا۔ میری اس آدمی کے چہرے پر نظر پڑی، یہ وہی آدمی تھا جو اس دن ہمیں لے کر آیا تھا، اس کی بیوی کا ہم نے علاج کیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھ سے سلام لیا، کہنے لگا ڈاکٹر صاحب جو اس دن پیدا ہوا تھا۔ میں نے اس سے بیٹھتے ہی سوال کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، خون جیسے نچڑ گیا ہو اور چہرہ یکدم سے زرد ہو گیا، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے۔ اس کی آنکھوں کا پانی دیکھ کر مجھے بھی افسوس ہونے لگا۔ کیا بات ہے بھائی جان، آپ اپنے بچوں کی پیدائش پر خوش نہیں؟ بس جی کیا بتاؤں، میرے بچے دوسرے کمرے میں ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے بچے نہیں دکھا رہے۔ حالانکہ پورے محلے نے بھی ہم سے ضد کرنا شروع کی کہ ان بچوں کو ہمیں بھی دکھائیے، آپ کے گھر جو نئے مہمان آئے ہیں ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ میری بیوی کے میکے والے الگ باتیں سنا رہی ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہم نے کسی کے ملنے کا انتظار نہیں کیا، نہ ہی ہم نے کسی کو ملنے کی اجازت دی، نہ اپنے بچوں کا دیدار کسی کو کرایا۔ اور ڈاکٹر صاحب ہم دیدار کرواتے بھی تو کیا، کون سا میں ان بچوں کا باپ ہوں؟ یہ سن کر تو میرے تو جیسے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیوں، آپ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہیں؟ آپ کو اپنی بیوی پر شک ہے، اس کے کردار پر شک ہے؟ نہیں جی، اللہ نہ کرے، میری بیوی ایسی ہرگز نہیں، مجھے اس کے کردار پر پورا یقین ہے، بس کبھی کبھی انسان سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا، اور یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ آپ سے کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے باپ نہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ میرے بچے دیکھیں گے تو ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہی آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ کیا ہوا ہے اور میں ان بچوں کا باپ کیوں نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ سے اٹھنے کا کہا۔ وہ مجھے دوسرے کمرے میں لے کر گیا جہاں پر اس نے اپنے بچے رکھے ہوئے تھے۔ میرے دل میں عجیب سا احساس تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ان بچوں کو دیکھنے کے بعد کہیں مجھے بھی کچھ ہو نہ جائے، مگر میں تو مرد تھا، میری بیوی بھلے سے یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر میرے لیے کوئی بڑی بات نہ ہوتی۔ میں نے اپنا دل مضبوط کیا، پھر جیسے ہی ہم اس کمرے میں پہنچے تو اس نے اپنے بچوں کو چہرے سے پردہ ہٹایا تو اس نے پوری دنیا کے لیے لگا رکھا تھا۔ پھر بچوں پر جب میری نظر پڑی تو واقعی میں میری چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئی۔ اس آدمی نے میری طرف دیکھا اور افسوس سے بولا، دیکھ لیا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ میں کیوں اس دن دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ آپ نے تو دنیا میں اور بھی بہت سارے بچے دیکھے ہوں گے، مگر ایسی بدبخت اولاد، ایسی بدبخت ماں باپ آپ نے کہیں نہیں دیکھے ہوں گے۔ ایسے ماں باپ جن کی اولاد ان کی ہی نہ ہو تو وہ کیا کریں، جبکہ ان کے والدین کا قصور بھی نہ ہو۔ اور وہ آدمی پھر سے رونے لگا۔ میں نے اسے تسلی دی، آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے اس آدمی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میری بات سنتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے اب اس سے پریشانی ہونے لگی تھی۔ محترم آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ بات کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اسی خوف کی وجہ سے میری بیوی بھی بے ہوش ہوئی ہے۔ میں آپ سے کسی قسم کی مدد لینے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے نہیں آیا، مجھے بس آپ حقیقت بتا دیجئے کہ کیا بات ہے، شاید میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ میری بات سن کر اس آدمی نے اپنے آنسو صاف کیے اور مجھ سے کہنے لگا، یہ زیادہ پرانی بات نہیں ڈاکٹر صاحب،
میں اپنی بیوی کو لے کر اس گھر میں جب آیا تو ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس گھر میں ہماری بہت ساری امیدیں اور خواب تھے۔ میری اماں یہی کہا کرتی تھی کہ تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے۔ بیٹا، خوبصورت عورت کا ویسے بھی زیادہ خیال رکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی شکل پر نازاں ہوتی ہے۔ میں بھی اپنی اماں کی ہر بات مانتا۔ میرے دل میں سوائے اپنی ماں کے اور بیوی کے اور کوئی نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ بیوی کا پلڑا بھاری ہونے لگا تھا کیونکہ وہ بے پناہ خوبصورت تھی۔ میں جو بھی بات کرتا وہ بات نہیں مانتی تو مجھے بری لگتی تھی، کیونکہ شروع میں انسان کو اپنی بیوی کی ہر بات صحیح لگتی ہے، اور میں بھی انہی مردوں میں شامل ہو گیا تھا جو اپنی ماں کی بجائے اپنی بیوی کی بات پر زیادہ دھیان دیتی ہیں۔ پھر میرے ساتھ وہ ہونے لگا جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میری بیوی روز مجھ سے لڑنے لگتی، لیکن میری اماں ابھی بھی میری بیوی کی طرف سے بدگمان نہیں ہوئی۔ کہنے لگے، بیٹا تم اپنی بیوی کو جا کر ہسپتال میں چیک کروا کر آؤ، کیا پتا وہ امید سے ہو، اور جب لڑکی پیٹ سے ہوتی ہے تو پھر اس کا مزاج بدل جاتا ہے، وہ چڑچڑی ہو جاتی ہے۔ تم جاؤ، جا کر اسے چیک کرواؤ۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ میں اپنی بیوی کو ہسپتال لے کر گیا تو پتا چلا کہ میری بیوی امید سے ہے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، مگر میں اس بات سے بالکل نہ واقف تھا کہ میری بیوی اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دے گی۔ وہ جیسے ہی امید سے ہوئی تو اس نے اپنے تیور ہی بدل لیے۔ میں اسے گھر لے کر آیا تو کہنے لگی کہ اب سے میں گھر کا کوئی کام نہیں کروں گی۔ میں نے اور اماں نے اس بات کو بالکل سر آنکھوں پر رکھا تھا۔ اماں کہنے لگی، تم میری بہو نہیں بلکہ بیٹی ہو۔ میں تمہارا خیال نہیں رکھوں گی تو میں کس کا رکھوں گی؟ تم فکر نہیں کرو بیٹی، تمہیں میں ہر چیز کھانا پکا کر دوں گی، تمہارے کپڑے بھی دھوں گی۔ میری بیوی کے دل میں کبھی خوشی نہ ہوئی، بلکہ وہ مزید کیڑے نکالنے لگی۔ ایک دن جو ہوا وہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ شام کا نکلا، جب میں رات کو گھر آیا تو میری بیوی اماں سے لڑ رہی تھی۔ اس کا رویہ تو ایسے تھا جیسے کہ میری اماں اس کی نوکرانی ہو۔ اس نے کھانا اٹھا کر اماں کے منہ پر مارا اور بولی، میں تمہیں اس گھر سے نکلوا کر رہوں گی، تم تو میرے قابل نہیں ہو، تم نے میرا کھانا خراب کر دیا۔ میں اپنی بیوی کے منہ سے تم جیسی باتیں سن کر حیران ہو گیا۔ میں نے اپنی اماں سے معافی مانگی۔ اماں کہنے لگی، بیٹا تم ان باتوں پر بدگمان نہ ہو، تمہاری بیوی امید سے ہے، ایسا ہو جاتا ہے، اماں ہے۔ اماں ہر بار یہی کہا کرتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ 2 دن کے بعد ہمارے گھر میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ رات کا وقت تھا، جب میں اپنے گھر میں موجود اپنی بیوی کی باتیں سوچ رہا تھا، تبھی مجھے باہر سے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا تو باہر جا کر میری بیوی نے میری ماں کو سر کے بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا، مگر پتہ نہیں، اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ کر میرا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ مجھے اس کی خوبصورتی نظر آنے لگی، اس کے اخلاق کی بدصورتی بھول گئی۔ میں اپنی اماں کو قصوروار سمجھنے لگا۔ دل میں خیال آیا کہ اماں ہر وقت یہی مظلوم بنی رہتی ہے، کچھ تو غلطی ان کی بھی ہوگی، میری بیوی اتنی بری تو نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو اماں ہر وقت اس کی تعریفیں کیوں کرتی؟ ضرور ان سے ہی کچھ خطا ہوئی ہے۔ یہ بات سوچ کر میں پیچھے ہٹ گیا، اماں کا تماشا دیکھنے لگا۔ اماں ہمیشہ مجھے لیکچر دیا کرتی، آج اپنی بہو کے ہاتھوں پیٹ رہی ہے۔ میں نے دل میں سوچا اور میں خاموش ہو گیا۔ ہر انسان کو ایک سبق دینا ضروری ہوتا ہے۔ میں اسی سوچ کے ساتھ اندر چلا گیا۔ میری ماں مجھے بلاتی رہی۔ میری بیوی بہت صحت مند تھی، اماں کمزور اور مریل سی تھی۔ میں نے اماں کو بچانے کے لیے ایک ہاتھ بھی آگے نہیں بڑھایا۔ میری اماں جب اس کے تشدد سے بے حال ہوئی تو نیچے جا کر فرش پر جا لگی۔ ان کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ پتہ نہیں میرا دل اس وقت پتھر کا بن چکا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اماں کو اب میں ہسپتال لے کر جاؤں گا تو میرا اور خرچہ ہو جائے گا، پیچھے میری بیوی کا خیال کون رکھے گا؟ تو میں نے جا کر انہیں اٹھایا بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوا، صبح تک اماں فرش پر ہی پڑی رہی۔ میں نے جا کر ان کو ہلایا تو اماں کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کے تشدد کرنے سے میری اماں دنیا سے چلی جائے گی۔ میں تو اسے بھی کوس رہا تھا، لیکن اب اس سب کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اماں کا کفن دفن کرنے کے لیے انتظامات کیے، مگر میرے دل سخت بے چین تھا۔ اسی رات اماں میرے خواب میں آئی اور بولی کہ بیٹا میں تو نہیں، پر اللہ تجھے اس بات کی سزا دے گا، تو نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، تو نے اپنی آخرت برباد کر لی، لیکن میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری دنیا برباد ہو پر آخرت رہ جائے، آخرت میں تجھے کوئی عذاب نہ ہو۔ بیٹا میں اللہ سے دعا کروں گی کہ اللہ تمہیں اس سب کی سزا زندگی میں ہی دے۔ اب میں نے اماں کی اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا تھا۔ میں اس بات کے لیے ذہنی طور پر تیار تھا کہ میرے ساتھ اس دنیا میں ہی کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا، وہ بدلہ جو اماں مجھ سے لینا چاہتی تھی، قدرت لینا چاہتی تھی، وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا۔
ڈاکٹر صاحب، جب میری بیوی کا وقت قریب آنے لگا تو اسے شدید تکلیف ہونے لگی۔ اب تو کوئی اس کا خیال رکھنے والا بھی نہیں تھا۔ اب اس کی زندگی میں صرف میں ہی تھا، میں مرد تھا، اس کا شوہر تھا۔ میں کتنا کوئی اس کا خیال رکھ سکتا تھا، لیکن جب اس کا پیٹ خطرناک انداز میں بڑھنے لگا تو ہم دونوں ہی پریشان ہوئے۔ ہم نے ہسپتال مارے ڈر کے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ نکل آئے جس پر ہمیں پچھتاوا ہو یا پھر ہم پریشان ہو جائیں۔ اس دن بھی ہم ہسپتال نہیں جا رہی تھی۔ ہم دونوں عجیب سے خوف میں مبتلا تھے۔ پھر جب میرا بچہ پیدا ہوا تو 3 منہ والے بچے کو دیکھ کر میرا دل کانپ چکا تھا۔ ایک کالا چہرہ، ایک سفید اور ایک گندمی۔ ایسا لگتا تھا کہ ان بچوں کا باپ میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے، کیونکہ تینوں کے تینوں رنگ مختلف تھے۔ ایسے بچے تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھے، نہ ہمارے خاندان میں کوئی ایسا تھا۔ یہ کہہ کر وہ آدمی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ ظاہر ہے اس کا رونا تو بنتا تھا۔ اس نے اپنی جنت کو تباہ کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے آگ لگائی تھی۔ میں اسے کیسے کچھ کہہ سکتا تھا؟ میں اس کی مدد کرنے کے خیال سے گیا تھا، لیکن واپس آ گیا، کیونکہ جب قدرت انسان کا بدلہ لینے پر آ جائے تو پھر کوئی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا، نہ کوئی انسان اس کی مدد کر سکتا ہے۔